بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. آج انشاءاللہ 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے ہم۔ اس سورت کی اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کو تم معبود، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، جو یہ کام کر سکے۔ یہ الہ اور معبود کی صفات ہیں، جس میں یہ پائی جائیں وہ معبود ہے، وہی الہ ہے، وہ سجدے کے لائق ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو دلیل لاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان لاؤ، اس رب پر ایمان لاؤ۔ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، نازل کیا تم آسمان سے تمہارے لیے پانی، اور اس پانی کے ذریعے سے نباتات، باغات اگائے جو تم اس کو اگانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ایسا ہے جس نے زمین کو ایک قرار گاہ بنایا ہے جہاں پہ تم چلتے ہو اور تمہارا چلنا آسان ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم تمہیں نہیں ہوتی۔ کون ہے جو بے کس کی، مجبور کی، مضطر کی پکار کو سنے۔ مضطر وہ ہوتا ہے جس کے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جس کی آہوں اور سسکیوں پر کوئی نوٹس لینے والا نہ ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ رو رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے، اس کے اپنے روٹھ چکے ہیں، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کا۔ وہ مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا ضرور سنتے ہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ضرور سنتے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم ہے نا، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ تو کون ہے جو بے کس کی دعا کو سنے؟ جب بے کس ہوں، جب پریشان ہوں، بیمار ہوں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کتنے دکھی ہیں، آپ کتنے بیمار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کہیں کہ آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ چکے ہیں، کتنی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں آپ، دکھ ہیں، درد ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، اللہ کو بتائیں۔ کیونکہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے کس کی دعا کو سنے؟ جب بے کس ہوں، جب دنیا والے سارے ٹوٹ جائیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، اس وقت اپنے رب کو پکاریں، رات کے آخری پہر اٹھیں، رمضان کے دن ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اپنی حاجات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ وہ یکشف السوء، اور کون ہے جو بیماری کو، جو تکلیف کو، اس پریشانی کو دور کر دے؟ اور کون ہے پھر جو تمہیں زمین کی خلافت عطا کرتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بہت تھوڑے ہیں سمجھنے والے۔ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور تمہارے اوپر ہوائیں بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ امن یبدأ الخلق، کون ہے جو اس تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ بھی لٹائے گا؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ آگے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں گھوم پھر کر، چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف، کرنے دیں ان کو۔ آگے قیامت کا ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو ساری خلقت، جتنے بھی آسمان میں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، سب کے سب ففزع، بے ہوش ہو جائیں گے۔ دو نفخے ہوں گے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا پھر سارے کھڑے ہو کر، زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آگے سورۃ القصص ہے۔ سورہ قصص میں یہ صورت اصل شروع میں کافی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، واقعہ تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی تھی ہجرت سے کچھ دن پہلے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جا رہے تھے، راستے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اس لیے بیان کیا کہ یہ مکہ والوں نے آپ کو اس مکہ سے نکال دیا ہے، آپ مدینہ جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کمزور تھی، مظلوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اس قوم سے نکالا تھا۔ پہلے تو جب بچے تھے اس کی ماں کی گود سے نکالا اور فرعون کے محل میں وہ گیا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس واپس ہم نے
لوٹا دیا تھا، اسی طرح ہم آپ کو بھی مکہ سے واپس، مدینہ سے واپس مکہ جو آپ کا اصل گھر ہے وہاں پر واپس لوٹا دیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اور اس صورت میں یہاں پر بیان کرنے کا اصل سبق یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ تذکرہ کرو نتلو علیک من نبأ موسیٰ، فرعون کا حق کے ساتھ، کہ ایک وجعل اعلیٰ شیعہ، ایک گروہ ایسا تھا یستضعف طائفة منہم، کہ وہ ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، نستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ہم چاہتے تھے ہم ان لوگوں پر انعام کریں جو زمین میں کمزور بنائے گئے تھے، اور ہم ان کو زمین کی خلافت دیں۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے پھر اسی دشمن کے گھر میں جو یہ ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا بچہ پیدا نہ ہو جائے بنی اسرائیل میں جس نے میری سلطنت کو ختم کر دینا ہے، ہم نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کرائی۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں، جو فرعون ڈر کر اس وجہ سے، یہ نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پرورش دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کو القاء کیا کہ جب تو ڈرنے لگے تو اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال اور سمندر میں ڈال دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے یہ بیٹا تیرے پاس واپس آئے گا۔ پھر ان کے محل کے قریب سے گزرا، پکڑا انہوں نے پھر ان کی بیوی نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ پرورش ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس واپس آ گیا، اللہ نے واپس پہنچا دیا، دودھ بھی پلا رہی ہیں اور خرچہ فرعون دے رہا ہے، پرورش فرعون کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور پھر بڑے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں لما بلغ اشدہ، جب بھرپور جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، نبوت عطا کی۔ اور پھر ایک دن وہاں رہتے تھے، سب کو پتہ تھا کہ فرعون کے گھر میں پلے ہیں اور انہوں نے بیٹا بھی بنایا ہوا ہے۔ تو ایک دن شہر میں نا لڑ رہے تھے دو بندے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا، ایک قبطی فرعونی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بندے نے مدد طلب کی، تو انہوں نے ان کو ایک مکہ مارا، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل خطا ہوئی، آگے بندہ قتل ہو گیا، تو فوراً توبہ کی، قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے ظلم کیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اگلے دن پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہے ہی جھگڑا لو، پھر اس کو پکڑنے لگے تو اس نے شور مچا دیا کہ کل جو بندہ قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور مدین پہنچے، مدین میں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور وہاں ان کی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بیٹے نہیں دیے، بیٹی یہی ہیں، اور وہ باہر بکریاں چرا رہی ہیں، باپ بوڑھا ہے، بزرگ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر خواتین مجبور ہوں تو مجبوری کی حالت میں اپنا گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی جاب، کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ کمانا اصل مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسا کوئی ماحول بن جائے کہ مرد کوئی کمانے والا نہیں رہا، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دار بھی سپورٹ نہیں کرتا، وہ بھی جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے نا چچا ماموں، کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کفالت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی بھی کفالت نہیں کر رہا، تو عورت مجبوری کی حالت میں اپنا کما سکتی ہے۔ ویسے بھی اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، مخلوط ماحول میں نہ ہو، مردوں کے ساتھ نہ جائے، اپنے پردے میں، تو وہ کام کر سکتی ہے، جو بھی حلال کمانا ہے کما سکتی ہے وہ، لیکن ذمہ داری اس کی اصل جو ہے، اصل جو عورت کا مقام ہے وہ گھر میں بیٹھنا، بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ کمانا اور رزق کی ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری وہ مرد کی ہے، مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا خرچہ بھی دے اور اس کو جیب خرچ بھی دے۔ یہ نہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تیری ساری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، پھر پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہو سکتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی مجبوری ہے، مہمان آ سکتے ہیں، کوئی کام پڑ سکتا ہے تو یہاں دیکھیں نا، پھر وہ کام کرنے کے لیے گئی ہیں، مجبور ہیں، مجبوری نے ان کو باہر نکالا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، دیکھا کہ قوم اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہے اور سائڈ پر کھڑی ہیں عورتیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ان سے جا کر پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، کیوں یہاں آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے، یہ چرواہے چلے جائیں گے، ہم جا کے پھر پانی پلائیں گے۔ ایسا شقیق القلب معاشرہ جہاں پر کسی کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ دو بچیاں پیچھے کھڑی ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی پانی پلانے آئی ہیں، یا ان کو پہلے موقع دے دیں، یا ان کے جانوروں کو ہم پلا دیں، کوئی ایسا نہیں تھا۔ ایسے معاشرے میں بھی اگر آپ رہتے ہیں جہاں کوئی کسی کے دکھ درد کو بانٹنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا پرستان حال نہیں ہے، کوئی کسی پہ انسانیت کے ناطے ترس کھانے والا نہیں ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، اللہ اپنے بندوں کو بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا موسیٰ علیہ السلام کو،
صرف ایک دن کے لیے نہیں، 8 سال موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں پر بکریاں چرائی ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی اور ان کی بیٹیوں کی خدمت کی ہے، وہی بکریاں وہ چلا رہے ہیں اب۔ آپ ایسے بھی معاشرے میں رہتے ہیں نا جہاں کوئی انسانیت کا خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ مددگار بھیجیں گے، آپ کا بیٹا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگ مجبور۔ بلکہ مجھے یاد آیا ابھی 2 4 دن پہلے کی بات ہے، مجھے وہ بات یاد آئی تو رونا آ رہا ہے۔ میں گیا ایک میرے ابو کے دوست ہیں بہت پرانے، ابھی بزرگ ہو چکے ہیں، حالانکہ عمر میں میرے ابو سے چھوٹے ہیں، اور بیماریاں پریشانیوں کی وجہ سے عمر میں بڑے لگتے ہیں اور بزرگ لگتے ہیں۔ تو میں ان کو جو ہے نا، مجھے پتہ ابو نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، تو میں افطاری کے بعد گیا ان کی بیمار داری کے لیے۔ ان کو پھوڑا نکلا ہوا تھا، دوائی وغیرہ کا پوچھا تو کوئی ان کے پاس کوئی خاص دوائی کسی نے لے کر نہیں دی، کوئی چھوٹی موٹی پٹیاں شٹیاں تھیں ان کے پاس۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا بھی صحیح کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کال کی ہے، انہوں نے مجھے یہ ٹیبلٹ بتائی ہیں، یہ دوائی بتائی ہے۔ میں نے کہا پھر کہاں ہے؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا چلو آپ مجھے بتائیں کوئی جو بھی دوائی لینی ہو میں لے کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ دوائی بھی، تھوڑا بھی نکلا ہے اس کی دوائی بھی، اور وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اللہ کی مرضی۔ اور کسی اور کو، ویسے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار، لیکن اس موقع پر جب میں گیا ان کے پاس کوئی وہ دوائی وغیرہ اس اسپیسیفک اس بیماری کی نہیں تھی، اور ہارٹ کی بھی جو دوائی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ کہا کہ یہ تو میں نے لازمی لینی ہوتی ہے، میں نے فلاں سے کہا بھی ہے کہ لے کر دو، ابھی وہ لیٹ کر گئے، ابھی نہیں آئے۔ تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اگر ہے، یعنی اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹیاں ہی ہیں، جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹا ہوتا تو وہی جاتا بکریاں چرانے کے لیے۔ اور یہاں میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والی مائیں بہنیں بھائی ہیں، اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو بیٹا عطا کرے، جن کی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو اولاد عطا کرے۔ لیکن کسی بھی حال میں مایوس نہیں رہنا، اللہ کے عظیم بندے ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری کمال قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ مرضیاں کس کی چلتی ہیں۔ کیا شعیب علیہ السلام کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ اور پیغمبر کا دل ہے، کیا دل کرتا ہوگا ان کا جب ان کی جوان بچیاں ایسے معاشرے میں باہر نکل کے جاتی ہوں گی بکریاں چرانے کے لیے، واپس آتے تک باپ کو سکون تو نہیں آتا ہوگا نا کہ میری بچیاں باہر ہیں۔ ایک ایمان والا، غیرت والا، عزت والا باپ وہ بغیر مجبوری کے اپنی بچیوں کو باہر نہیں جانے دیتا، کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پر۔ لیکن مرضیاں کس کی ہیں؟ یہ مرضیاں مالک کی ہیں، جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ وہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی یعقوب کو 12 بیٹے عطا کر دے، 12 بیٹے۔ نہ دینے پہ آئے بیٹا تو اپنے نبی شعیب کو ایک بیٹا بھی نہ دے، وہ کچھ بھی نہ دینے پہ آئے تو اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، وہ دے کے لینے پہ آئے تو اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پھر واپس لے لے۔ چھوٹا سا بچہ ابراہیم بیٹا، آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں ننھے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آنسو بہ رہے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیغمبر آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ آنسو جو ہے یہ رحمت ہے، یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے، آنسوؤں پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں، بے صبری یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایسی باتیں کرے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا۔ تو مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بیٹا دے نہ دے، دے کر لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ قرآن پورے کا پورا توحید کا پیغام سکھاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ فلاں بزرگ بھی بیٹا دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں دربار پہ چلے جاؤ جو بیٹا مل جائے گا، اللہ رب العالمین کے بہت بڑے ایسے انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے دشمن ہیں، جتنی مرضی عبادتیں کر لیں ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورا قرآن توحید کا پیغام دیتا ہے، یہاں بھی توحید کا سبق ہے اور درس ہے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام مجبوری کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گئی ہوئی ہیں۔ آج اگر کوئی ماں بہن مجبوری کی وجہ سے باہر جاتی بھی ہے تو یہاں کردار بھی دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں جیسا کردار اپنائیں، مخلوط ماحول میں
مرد پانی پلا رہے ہیں تو وہاں شریک نہیں ہوئی کہ ہم نے مردوں کے ساتھ نہیں جانا، وہ چلے جائیں گے چاہے لیٹ ہو جائے ہمیں، لیکن ہم نے مخلوط ماحول میں نہیں جانا، مخلوط ماحول میں مت جائیں، الگ، سیپریٹ۔ حالانکہ تو ان کی تو مجبوری تھی نا، کہہ سکتی تھی ہم اکٹھے چلی جاتی ہیں، نہیں، الگ گئی ہوئی ہیں، یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، انہوں نے پانی پلایا، اور پھر کوئی گپ شپ نہیں، یہ نہیں کہ پانی پلا لیا اب ان کی تھوڑی خدمت کی تو پھر گپ شپ بھی کر لیں ان سے، نہیں، پانی پلا کر سائڈ پہ ہو گئے، اور بس قالہما، پانی پلا دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بھی نیکی کریں کسی کے ساتھ تو کریڈٹ کس سے لینا ہے؟ اس نیکی کا اجر لوگوں سے نہیں، لوگوں سے شاباش نہیں لینی۔ الی الظل، سائے میں چلے گئے، وہاں سستانے کے لیے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، بھوک نے ستا رکھا ہے، بھوکا ہوں، تو مجھے خیر عطا کرو، کوئی بھی خیر۔ یہاں گھر نہیں ہے، در بدر ہو چکے تھے نا، ملک چھوڑ چکے تھے اور مدین پہنچ چکے تھے، گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، اللہ سے دعا کی، اور یہ دعا یاد کر لیں، وہ افراد جن کا گھر نہیں ہے، اپنا گھر چاہیے تو یہ دعا کریں، وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کرانا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں، وہ لوگ جن کی ملازمت نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، کھانا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور گھر نہیں ہے، گھر والی نہیں ہے، روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے، روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ دعا کریں، شادی بھی ہوگی، گھر بھی ملے گا، گھر والے بھی ملے گی، ملازمت بھی ملے گی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دعا یاد کر لیں، کثرت سے پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گھر بھی ملے گا، گھر والے بھی ملے گی، اور روٹی پکانے والے بھی ملے گی، اور روٹی کمانے کا ذریعہ بھی ملے گا، ملازمت بھی ملے گی، اللہ نے گھر بھی عطا کیا، رہائش بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، حیا والی عورت کے ساتھ، حیا والی لڑکی کے ساتھ، اللہ نے حیا والی، عزت و عصمت والی لڑکی بھی عطا کی اس دعا کی برکت سے، اللہ نے گھر بھی عطا کیا، شعیب علیہ السلام کے گھر رہ رہے ہیں، اور اللہ نے ملازمت بھی عطا کی کہ ان کی بکریاں چرا رہے ہیں، ملازمت بھی مل گئی، کام بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، ٹھیک ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ پھر آئی ایک بچی، ایک بیٹی آئی ان کی، احداہما تمشی علی استحیاء، جو حیا کی چال چل رہی تھی، میری مائیں بہنیں ایسی چال چلیں جس میں حیا ہو، حیا والی چال کون سی ہوتی ہے؟ خصوصاً عورت کی حیا والی چال وہ ہے جس میں نظریں اس کی جھکی ہوئی ہوں، اس کے جسم پر مکمل پردہ ہو، جس طرح آگے پردہ آ رہا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ اس کا جسم پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور پردہ چادر بھی ایسی ہو جس سے پہچان نہ آئے کہ یہ کتنی عمر کی عورت جا رہی ہے، پہچانے نہ جا سکے، ہاں یہ پہچان ہو اس کی کہ یہ مسلم عورت جا رہی ہے، یہ آوارہ عورت نہیں ہے، یہ ادھر ادھر باتیں کرنے والی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، دیکھنے والی ایسی عورت نہیں ہے، اپنی زینت کی نمائش کرنے والی عورت نہیں ہے، جو ایسی چل رہی ہو جس کے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں، اور کئی جو ہے جسم کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، یا اوپر جو عبایا پہنا ہے وہ بھی اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ اس سے جسم نظر آ رہا ہے، یا پہنا ہی نہیں دوپٹے، آج تو ایسی بھی مسلم خواتین موجود ہیں نا جنہوں نے دوپٹہ بھی سر پہ نہیں پہنا ہوا، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر پورا جسم جو ہے وہ کپڑے ٹائٹ یا باریک، اور کئیوں نے تو اپنا جسم دکھا کے، جسم دکھانا کاروبار بنایا ہوا ہے، کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اپنی عزتوں کو دکھانا، کیا یہ حیا والی ہیں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا چلا جائے جو مرضی کرو، اور ایسی عورتیں پچھلے دنوں بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے جن میں حیا نہ ہو، مائلات ممیلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں آئیں گی، مائلات، لوگوں کی طرف، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کو اپنی طرف انٹریکٹ کرنے والی، بھڑکیلے اور شوقیلے لباس پہن کے، ٹائٹ لباس پہن کے، میک اپ کر کے ان کو اپنی طرف انٹریکٹ کرنے والی، تاکہ یہ دیکھیں ہمیں اور پھر ویوز آئیں ہمارے اور پیسہ ملے ہمیں، ایسی عورتیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، یہ عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جہنمی عورتیں، آپ نے فرمایا جو عورت خوشبوئیں لگا کے باہر جاتی ہے زانیہ ہے، جس اسلام نے، جس دین نے خوشبو لگانا بھی منع کیا ہے، خوشبو جسم کی نمائش کرنا تو کتنا بڑا جرم کی بات ہے، کتنے بڑے جرم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حیا دیں ہماری ماؤں بہنوں کو جن کے نام فاطمہ، عائشہ، حبیبہ، حفصہ، زینب، نبی کی بیٹیوں والے نام ہیں جن کے، اور کام جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، کتنی حیا والی چال کے قرآن نے بھی ان کی حیا کا تذکرہ کیا، قالت ان ابی، کہنے لگی میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں،
پھر جب گئے تو شعیب علیہ السلام کو پورا قصہ سنایا، تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے نجوت من القوم الظالمین، وہ ظالم قوم فرعون کی تم سلطنت سے آزاد ہو گئے، اور یہاں مدین ہے ان کی حکومت نہیں ہے۔ پھر ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہاں پر رہیں، کیونکہ آپ کا گھر کوئی نہیں ہے، گھر بھی آپ کو مل جائے گا، آپ بکریاں چرائیں، اور میں آپ کا جو ہے نا ایک ایسے پھر نہیں رکھنا ملازم کو، ایسے گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، پھر یہاں رہنا ہے، بچیاں جوان ہے، کہا ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ میں نکاح کر دیتا ہوں، ایک بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، پھر 8 سال وہیں رہے، اور پھر اپنی بیوی کو لے کر واپس جب جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں راستے میں طور پہاڑ کے قریب اللہ تعالیٰ نے بلایا، ہم کلام ہوئے اللہ رب العالمین، اور نبوت عطا کی، اور کہا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اکیلا، میں تو ڈرتا ہوں، میں نے ان کا ایک بندہ بھی قتل کر دیا تھا، اور میری زبان میں فصاحت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیں، اخی ہارون ہو افصح منی، میرا ہارون جو بھائی ہے افصح منی لسانہ، مجھ سے بات کرنے میں زیادہ فصیح ہے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بھائی اکٹھے کمپنی میں رہنے والے جہاں بھی رہتے ہیں، جس کی کوئی خوبی ہے اس کو تسلیم کریں۔ بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی خوبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس اپنا کام ہی ان کو اچھا لگتا ہے، اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنا مشورہ، وہی ان کو حرف آخر لگتا ہے۔ دراصل یہی لوگ کم ذہن والے ہوتے ہیں، ذہن کی وسعت ہے نہیں ان کے پاس۔ آپ سے کئی اچھے، مجھ سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے، ہم سے کئی اچھے دورہ قرآن چل رہے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں پڑھا رہے ہیں، تو خود سے جس کی خوبی اس کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے جتنی ٹوٹی پھوٹی اللہ نے جو ہے توفیق دی ہے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو میں ہوں بس وہ حرف آخر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو شیطان والی بات تھی نا، شیطان نے کہا تھا میں تو بہتر ہوں اس سے، میں تو اس کو سجدہ کیوں کروں، میں بہتر ہوں اس سے، تو بہتر ہم سے کئی اور بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور عاجزی کل پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے پارے میں، رحمان کے بندے وہ عاجزانہ چال چلتے ہیں، اور عاجزی والی چال یہی ہے کہ انسان دوسرے کی خوبی کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا، تسلیم کیا، افصح منی لسانہ، بات کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجو، اور پھر اسی سے ٹیم ورک بنتا ہے۔ بندہ خود ہی کہے کہ بس کسی کا کام اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، بس میں ہی ہوں سارا کچھ، پھر اس کے ساتھ کون مل کے کام کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ گئے فرعون کے پاس، آگے فرعون جو ہے وہ پکڑ گیا، نہ مانا اس نے، اور تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا میرے لیے عمارت بنا، اور میں اس پہ چڑھ کے معاذ اللہ موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو جب اوپر ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں یہ جھوٹا ہے، تکبر کیا، اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا۔ اللہ فرماتے ہم نے پکڑا اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہ فی الیم، پھینک دیا پھر اس گندگی کو ہم نے سمندر میں، متکبر تھا نا، اخذنا پکڑا اس کو بھی لشکر کو، فنبذناہ فی الیم، پھینک دیا، جس طرح کسی گند کو نہیں پھینکا جاتا وہی انداز ہے، اٹھا کے پھینک دیا ہم نے، تکبر کرتے ہیں، دیکھو پھر انجام کیسا ہوا اس کا، دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا، اللہ نے اسے بھی ایک آیت بنا دیا، نشانی بنا دیا ایک۔ آگے جو ہے قارون کا ذکر ہے، فرعون بھی بڑا متکبر تھا، قارون بھی متکبر تھا، قارون کے پاس مال تھا، اور اس کو سمجھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 5 پوائنٹ بتائے، اور یہ 5 پوائنٹ ایسے ہیں، ان کو یاد رکھیں کہ اگر یہ 5 خوبیاں آپ کے اندر ہے نا تو آپ لگژری لائف گزار سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ گزاریں، آپ اچھی گاڑی رکھیں، اچھے محل میں رہیں، اچھے جو ہے برانڈ کے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زینت حرام تو نہیں کی، قل من حرم زینت اللہ التی، اللہ کس نے، پوچھو ان سے کس نے تم پر زینت حرام کی ہے؟ ہاں لیکن یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے، یہ 5 چیزیں ہیں تو آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کا دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے، لیکن اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں پھر خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، پہلی چیز بلکہ یہ ہے لا تفرح، اترا نہیں، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس پر تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اس مال کے ذریعے سے جو ہے آکڑ میں نہیں آنا، شوخیوں میں نہیں آنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر ایک انسان مسلمان کے پاس مال ہے اور اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ متکبر نہیں ہے، وہ اپنے پیسے کے غرور اور گھمنڈ میں آ کر لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا پیسہ اس کے لیے حلال کا کمایا ہوا، یہ ہے شرط،
شرط اسی کے لیے جس کا پیسہ کمائی بھی حلال کی ہے، اور ساتھ میں یہ خوبی ہے اس کے اندر لا تفرح. پہلے کیا کہا اس کو؟ قانون کو کہا گیا لا تفرح، آکڑ نہیں کرنی، اترانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شوخیاں مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اگلی خوبی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر بھی تلاش کرنا ہے. صرف دنیا کا مال و متاع دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی لگژری لائف اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہو، اور آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو. اللہ نے مال دیا ہے تو مساجد میں بھی خرچ کرو. اپنا گھر جتنا خوبصورت بنائے اس سے کئی خوبصورت اچھی مسجد بناؤ. آپ اچھے گھر میں افطاری کر رہے ہیں، مسکین جو ہے وہ فقراء مساجد میں مدارس میں، ان کے لیے بھی آپ اچھی افطاری کا اہتمام کریں. اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دین کے کاموں پر خرچ کریں. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزاریں اور دار الآخرہ، اپنی آخرت کا گھر بھی بنائیں اس مال کے ذریعے سے. جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے تو مسجد تو ضرور بنائے نا. مکمل مسجد نہیں بنا سکتے تو جتنا کسی مسجد میں حصہ ملا سکتے ہیں وہ تو کریں. ٹھیک ہے نا، یہ اگلی خوبی. اس کے بعد تیسری خوبی کیا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنا نصیب نہ بھول دو، یعنی اپنا نصیب بھی لے، آخرت کو بھی نہ بھول. یہ نہیں ہم کہتے کہ ساری جو ہے خرچ کر دے اللہ کے راستے میں اور تو خود اچھا نہ کھا، اچھے گھر میں نہ رہے، اچھا نہ پہن. یہ نہیں، لا تنسا، جو دنیا میں اللہ نے تیرا نصیب رکھا ہے وہ بھی تو لے اچھے طریقے سے، اور اس میں احسن اور احسان کر. اگلی خوبی کیا؟ احسن، احسان کر، کما احسن اللہ، جس نے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا نا. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. تیرا یہ حق نہیں تھا، تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے اتنا ملتا، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا نا. ہم سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں، جو سہولتیں استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھیں، جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں ان کو دیکھیں. کیا ہم ان نعمتوں کے لائق تھے جو اللہ نے دی ہوئی ہے؟ ابھی افطاری میں کیا کیا چیزیں کھائی ہیں، سحری میں کیا کھاتے ہیں، گھر میں کیا کیا سہولتیں اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں پڑی ہیں. فریج کھول کے دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، استعمال کی چیزیں دیکھیں. ذرا تصور تو، اپنے کپڑے گنے، اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتے آپ، اتنی اللہ کی نعمتیں ہو چکی ہیں نا. کہ اپنے پہننے والے کپڑے کتنے سوٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ایسے گن نہیں سکتے کہ آپ کتنے جوتے ہیں آپ کے پاس، کتنے گھر کتنا بڑا ہے، کتنے کمرے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی لوگوں کے ہاں آپ کا مقام ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کا کرم ہے. باوجود گناہوں کے اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے پردہ دیا ہوا ہے. یہ پردہ پوشی ستار رب نے جو ستر دیا ہے ہمیں، کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم اس لائق نہیں تھے. اگر اپنے کرتوتوں کو دیکھیں نا تو ہمیں تو جو جانور وہ گھاس کھاتے ہیں نا، جانوروں کو جو چارہ ڈالا جاتا ہے، ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں، اس کے لائق بھی نہیں ہے ہمارے کرتوت. لیکن اللہ نے کتنی نعمتیں دی. احسان ہے نا اللہ کا، ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ دی ہے، تو ہم بھی احسان کریں. جب دینے لگیں دیکھیں نہیں یہ لینے کے لائق ہے یا نہیں. دے رہے ہیں نا، آپ دیں، افطاری کرا رہے ہیں نا، کرائیں. یہ نہ کہیں، کئی دفعہ بزرگ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بچوں کو، بچہ ہے اس نے شرارتیں کرنی ہے، کیا ہو گیا؟ تو کیا وہ شرارتیں کریں گے، کوئی ایسی حرکت کر دیں گے تو کل کو آپ نے پھر ان کی افطاری نہیں کرانی؟ اس لیے دے رہے تھے آپ کی عزت. یہی ہے احسان کر. تو بھی تو روزانہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں اور خطائیں. رب نے کبھی روکا ہے تیرا رزق؟ جن کا رزق اللہ نے تیرے رزق میں شامل کر دیا ہے، وہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، اگلے دن تو کہتا ہے چلو بھاگ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ احسان ہوتا ہے. احسان یہ ہے کہ تیری غلطیوں پر تیرا رب تیرے رزق میں کمی نہیں کرتا، تیری نعمتیں فراوانیاں جاری رہتی ہیں. تیرے ساتھ بھی کوئی بدخلقی کر لے تو یہ نہ سمجھ میں تو ان کو کھلاتا ہوں، میں نے تو دسترخوان لگایا ہوا ہے، میں نے تو ان کو دیتا ہوں، یہ آگے سے جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے. کل کو کام کہا تھا وہ کام ہی نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں کرنا. ان کی حق نہیں بنتا ان کا، دے ان کو. یہ احسان. اس طرح اللہ نے تیرے حق نہ ہونے کے باوجود بھی تجھے بہت کچھ دیا ہے نا، ان کو دے. یہ مالدار بندے میں یہ خوبیاں اگر آ جائیں، مسلمان مالدار میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ ہوں تو اس کا مال دنیا میں بھی اس کے لیے فائدے والا ہے، آخرت میں بھی فائدے والا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کے ذریعے سے زمین میں فساد نہیں کرنا. مال بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس، فلاں ہے، اتنی میری گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنے تعلقات. فساد ان کی وجہ سے کرتا ہے. اس مال کے ذریعے سے زمین کا فساد نہ کر.
ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ چیزیں اگر ہوں کسی مالدار انسان میں اور وہ اچھی زندگی گزارتا ہے تو کوئی زیب و زینت کرنا، اچھے مکانوں میں رہنا کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ناپسند نہیں کیا، لیکن یہ خوبیاں موجود ہونی چاہیے۔ جس طرح خود اچھا کھاتا ہے دوسروں کو بھی دے، مسکینوں یتیموں کا حق بھی نکالے، زکوٰۃ بھی دے، اضافی خرچ بھی کرے، اپنی آخرت کو بھی بنائے سنوارے، اور اترائے نہیں، آکڑ نہیں کرے، اور اس مال کے ذریعے سے فساد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی اچھی ہے، اللہ کی نعمت ہے مال، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو۔ سورہ عنکبوت، اس میں عنکبوت اصل مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جو گھر، اس کو عنکبوت کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام عنکبوت ہے۔ آخر میں مثال آئے گی۔ شروع میں فرمایا لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے صرف زبان سے ہم جنت دے دیں گے؟ امتحان شرط ہے، امتحان ہوگا، کبھی بیماریوں میں رکھ کر، کبھی آزمائشوں میں رکھ کر، کبھی تکلیفوں میں، کبھی گھٹن، کبھی فوت کر کے کسی کو اپنے پیارے کو، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی مال زیادہ دے کر امتحان ہوگا، کبھی کم کر کے، کبھی بھوکا رکھ کے امتحان ہوگا۔ دوسرے پارے میں پیچھے پڑھا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو آزمائش ہوگی، اللہ تعالی ہمیں ان بڑی آزمائشوں میں نہ ڈالیں جن کی ہم وسعت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے نا، ہر رات سوتے ہوئے یہ آیتیں پڑھ کے آپ سوتے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، یہی ہے اللہ، وہ امتحان، وہ آزمائشیں ہم پر نہ ڈالنا جن کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ دعا پڑھا کریں روز۔ اور یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، اگر وہ مشرک ہیں والدین، کافر ہیں، تجھے شرک پر آمادہ کرتے ہیں، تو ان کی شرک کرنے والی بات کو تو نہیں ماننا، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، میرے پاس آنا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا حق پھر بھی ہے، والدین کا حق ہے نا ہم پر ان کے ساتھ احسان کرنا۔ کافر ہیں، احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ حق ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا حق ہے۔ ہاں وہ کفر کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، لیکن پھر بھی اچھا سلوک اور احسان ان کے ساتھ، ان کی خدمت وہ کرتے رہنا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ہے کہ 950 سال، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، ان میں وہ رہے 1000 سال، الا 50 مگر 50، یعنی 50 سال کم 1000 سال، ان میں موسیٰ نوح علیہ السلام رہے، لیکن چند لوگ مانا انہوں نے، چند لوگوں نے دعوت قبول کی، طوفان آیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا ذکر ہے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں قوموں پر ایک تبصرہ کیا گیا، بڑا زبردست تبصرہ، کہ جو لوگ تھے نا، فکذبوا، ان قوموں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو پکڑا، عاد، سمود، کتنے لوگوں کی ہم نے واقعات بیان کیے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے، اخذنا بذنبہ، جن کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، منہم من اخذتہ الصیحہ، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے چیخ کو بھیجا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے۔ آگے ایک مثال بیان کی ہے عنکبوت کی، سورت کا نام بھی سورہ عنکبوت ہے، بڑی زبردست مثال۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء دوست بنایا، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی مثال کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی ہے، مکڑی گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر۔ یہ جو عمارت ہے نا، شرک کرنے والے کے عقائد کی جو عمارت ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ان کے نظریات، ان کے عقائد اس طرح ہے جس طرح مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی اپنے جالے میں نا جالا بن کے، یہ ایک شکار کے لیے وہ جال بچھاتی ہے اور اندر چھپی ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی کیڑیاں، کوئی تنکے، کوئی پتنگے وہاں پر جاتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں، اور یہ چھپی ہوتی ہے، فوراً آ کر شکار اپنا پکڑ لیتی ہے۔ تو جو شرک کرنے والے ہیں، شیطان کا جال بھی اسی طرح اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کہ جیسے ہی وہ جاتا ہے، وہ شیطان نظر نہیں آتا، یہ مکڑی چھپ کر بیٹھتی ہے، جیسے ہی کوئی جاتا ہے وہ شکار پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی لا علم، جس کو آخرت کا علم نہیں ہے، وہ جاتا ہے خوش نما ہو کر کے مجھے یہاں سے کچھ ملے گا،
لیکن وہ پھنس جاتا ہے، عقیدہ بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ کئی لوگ جا نہیں رہے درباروں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر، ان عاملوں کے پاس اپنی عزتیں بھی لٹوا کے آتے ہیں، اپنا مال بھی لٹوا کے آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں پیر صاحب بھی جعلی تھا، فلاں بھی جعلی تھا، فلاں بھی جعلی۔ پیشاب کو ختم کرو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی ہے، اور اس جعلی ہونے کے باوجود بھی کئی پیر چل رہے ہیں، پتہ چل گیا کہ ان کے آستانوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے، پھونک مارنے سے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کی عمارت بھی کمزور ترین ہے، تھوڑی سی دلیل آئے عمارت ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا، یہ مکڑی یہ گھر بناتی ہے، مکڑی جب گھر بناتی ہے نا تو یہ گھر کسی گھر میں بناتی ہے، مکڑی جب گھر بناتی ہے تو یہ گھر کسی گھر میں بناتی ہے، ایسے نہیں، یہ بنائے گی درختوں پر، پہاڑوں پر، یہ کسی مکان کی چھت پر، چھت کے اوپر نہیں، چھت کے اندر، یہ ایک چھت ہے پڑی تو دوسری تجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نا، مکان جو ہوتا ہے نا، مکان اس کی جو سٹرکچر ہے، دیواریں ہیں، اس کی چھت ہے، اس کی، اور دروازے ہیں۔ دیواریں جو ہیں یہ تیز و تند ہواؤں سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں، چھت بارش سے حفاظت کرتی ہے، اور دروازے جو ہیں یہ چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت میں ہوتے ہیں کہ کوئی سامان چرا کے نہ چلا جائے۔ یہ مکان ہے نا، مکڑی کا جو مکان ہے، نہ اس کے دروازے ہیں، نہ اس کی چھت ہے، نہ اس کی دیواریں ہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی مکان کا جو سٹرکچر ہے وہ ہے ہی نہیں، اور پھر مکان مکان میں بنا ہوا ہے۔ مکڑی اتنی بے وقوف ہے، اس کو کوئی سمجھائے بھئی اتنی بڑی چھت مضبوط کھڑی ہے کہ تیرے کافر نہیں ہے، یہ تیرا جالا تجھے بچائے گا، یہ اگر تیری حفاظت کر سکتا ہے، تجھے بچاتا ہے بارش سے، ہواؤں سے، تو باہر بنا ہے اس کو، مکان کا سہارا تو نے کیوں لیا ہوا؟ اسی طرح مشرک جو ہے، اتنی بڑی توحید کی چھت، اللہ رب العالمین کی چھت توحید کی، اس کو چھوڑ کر مشرک اس اللہ کے جو شریک بنائے ہوئے ہیں، پھر ان کے پاس جاتا ہے، انسان کے پاس جو خود کمزور ہیں ان کے پاس، بھائی اللہ کا سہارا تجھے کافی نہیں ہے کیا؟ بیٹا لینا ہے تو انہیں رب سے لے، پریشانیوں کا حل لینا ہے تو رب سے لے، میں نہیں اسی مکڑی کی طرح، بھائی تو نے بارش سے بچنا ہے تو چھت تو کھڑی ہے تو یہاں رہے، اپنے تو نے کیوں بنائے ہوئے ہیں یہ نحوست پھیلائی ہوئی ہے، مکانوں کو خراب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ مشرک اپنے شرک پر شرک کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا سہارا میرے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کمزور ترین سب سے کمزور ترین مکان ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مکڑی کو بھی معلوم ہے کہ اس کا جو گھر ہے نا، مکڑی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو گھر ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب آپ صفائی کرنے لگے نا، یہ ان کے مکانوں کو اتارنے لگے، تو یہ مکڑی فوراً وہاں اپنے مکان سے نکل کر کسی سوراخ میں، کسی درخت کے سوراخ میں، کسی دیوار کے سوراخ میں یہ مکڑی چھپ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا گھر میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مشرک کو بھی پتہ ہے کہ میرے عقیدہ جو جس چیز پر کھڑا ہے نا، یہ میری حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے مشرک آپ کو ملیں گے تو دلیل کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، دلیل لینی نہیں، دلیل کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں کی مجلس میں نہیں جانا، بات ہی نہیں سننی ان کی۔ ان مشرکوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری جو عقیدے کی عمارت کھڑی ہے یہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتی، جب عمارت گرنے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست مثال دی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ مکڑی جو ہے نا، یہ اپنا گھر اپنے لعاب سے بناتی ہے، کوئی مٹیریل باہر سے نہیں لاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے باہر سے کوئی چیز لے کے آتی ہو؟ اپنے ہی لعاب سے اپنا گھر بناتی ہے، باہر سے کوئی مٹیریل نہیں آتا۔ اسی طرح مشرک کی جو عمارت ہے نا، وہ بھی خود ساختہ ہے، خود ساختہ، اس کے اپنے ہی اندر سے ہی نکلے ہوئے سارے قصے کہانی ہے، باہر کی کوئی دلیل اس کی، اوپر سے آنے والی وحی کی کوئی دلیل اس کے پاس، مشرک کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح مکڑی کا گھر جو ہے وہ بھی لعاب سے بنا ہے، خود ساختہ ہے، باہر کی کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں مکڑی کے گھر کی طرح ہیں۔ اسی لیے ان سہاروں کو اللہ تعالی ہمیں یہ سارے بنانے ہی نہ دے، ہم الحمدللہ ہم موحد ہیں، اور اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر رکھیں۔ اور دعا کرتے ہیں ہم کہ جو لوگ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی شرک کرتے ہیں اور اپنے سہارے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بنایا ہوا ہے، اللہ کے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی صفات کو در در پہ بانٹا ہوا ہے، اللہ رب العالمین انہیں بھی توحید کی سمجھ عطا کر دیں۔
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.